عطا کر ہماری ماں کو عمر دراز اے خدا، ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے۔ صحیح سمے کا انتظار مت کرو، نہ وہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، بس جہاں ہو وہاں سے نئی شروعات کرو۔ پنکھ پرندوں پر ہی اچھے لگتے ہیں، انسان کے لگتے ہی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے؟ یہ دل بول اٹھا، شہر مدینہ۔ زندگی میں 3 لوگوں کے ساتھ کبھی مت رہنا، جو آپ سے پیار کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں، جو آپ کو بات بات پر نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آپ کو دوسروں کے لیے بھڑکاتے ہیں۔ رونا اسی کے سامنے جو آنسو گرنے کا درد سمجھ سکے، دعا لینا اسی سے جو دل سے دعا دے سکے، اور رشتہ رکھنا اسی کے ساتھ جو رشتے کا مول سمجھ سکے۔ نہ گورا رنگ حسن کی علامت ہے، نہ کالا رنگ بدصورتی کی نشانی ہے۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے، اور کعبہ کالے غلاف میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو تم یہ یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ برا ہوں بھلا ہوں تیرا ہی بندہ ہوں، یا اللہ پیدا ہوتے ہی کلمہ سنا تھا، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو۔ اتنا آسان نہیں خدا کی عبادت کرنا، دل سے غرور جائے گا تبھی نور آئے گا۔ بڑا اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ کامیابی کی دعا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی ساری خطائیں زبان سے ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ ایک چھوٹا سا بہت پیارا سا پیغام، اعلان گم شدہ۔ کچھ نمازی تھے جو رمضان کے مہینے میں مسجد میں تھے، عید الفطر کی نماز ہوتے ہی نماز ظہر سے لاپتہ ہیں۔ اگر کسی کو ملے تو قریب کی مسجد میں جا کر بھیج دیں اور ان کو بتا دیں کہ عید کے بعد بھی مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ شکریہ۔ فرمان مصطفیٰ، کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ نہیں، فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ ان کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، بے شک نماز قائم کرو۔ جب ہمارے ان پیارے پیارے کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں ہر بیماری سے محفوظ فرما، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کی ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ماں کی قدر کرو جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں، 12 مہینے ہاتھوں میں اور پوری زندگی دل میں رکھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے سال 2030 میں رمضان 2 بار آئیں گے، پہلا 6 جنوری سے اور دوسری بار 26 دسمبر سے۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہ مبارک سال دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ بیوی کے لیے شوہر کی ذمہ داریاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ اور جب تم نئے کپڑے پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر کبھی مت مارنا اور نہ اس کی کبھی بے عزتی کرنا، اور اسے اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ خدا کے انصاف سے ہر بندے کانپتے ہیں، یہ اس کا کرشمہ ہی تو ہے، جو بوتے ہیں زندگی میں وہی کاٹتے ہیں۔ غم اور مشکلات صرف اللہ تعالیٰ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیفوں کو دور بھی کر دے گا۔ جو آپ کی بھاوناؤں کو سمجھ کر بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کا اپنا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایمان والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اے محمد اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پہ کیا کرے، جب تم اندھیری قبروں میں تنہا ہوگے
تو یہ انگلیاں تمہاری قبروں کو روشن کر دے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ صرف ایک اللہ ہی ہے جس سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں اور جتنا ہی جھک کر اس سے مانگتے ہیں اتنی ہی وہ ہمیں بلندی نصیب کرتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل ہر وقت مطمئن رہتا ہے۔ ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے پہلے ہی بہترین چن کر ہمارے لیے رکھتی ہے، بشرطے اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ جب آپ کی عبادتیں آپ کو دلی سکون دینے لگے تب آپ سمجھ جائیے کہ آپ سے اللہ راضی ہے۔ مسلم کی طرح کپڑا کوئی خاک پہنتا ہے، مسلمان پرانا بھی پہنے تو پاک پہنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں، رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جو اپنے رب کی بارگاہ میں روتے ہیں یقین مانو وہ بہت سکون سے ہوتے ہیں۔ اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہی ہے تو ہمیشہ اپنے ماں کے سپنے پورے ہونے کی دعا مانگنا، تم خود بخود آسمان کی اونچائیاں چھو لو گے۔ مسلمان غریب کہاں ہے؟ اس کے پاس تو کلمہ طیب ہے جس کا وزن ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ وہ میرا مہربان رب ہے جو مجھے نئی صبح دے کر پھر سے مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اسے بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی مگر نیکی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ گنبد خضرا کی پرچین ہوا مانگی ہے، بخش دے اے میرے اللہ میری امت کو، میرے آقا نے یہ رو رو کے دعا مانگی ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور رب کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور رب رونے والوں کو۔ آج آزمائش کا دور ہے تو کل رحمت کی صبح بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اپنی بہن کے لیے جیسا لڑکا آپ چاہتے ہو ویسے ہی کسی اور کی بہن کے لیے خود بھی بن جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ دولت کا ہونا ضروری نہیں، زندگی میں سکون کا ہونا ضروری ہے۔ وقت نے سب کچھ سکھایا لیکن وقت پر نہیں سکھایا۔ توبہ کی امید پر ہو چکے گناہ بہت یا رب، مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے لیے مجھے یاد کیا کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی تو اس کو بہترین بنا کر تمہیں عطا کر دوں گا۔ فرمان مصطفیٰ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داری کو جوڑے رکھے۔ آج جب میں نے اپنے اللہ سے بات کی اور میں نے کہا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ نے کہا بخش دوں گا، میں نے کہا میں پریشان ہوں، اللہ نے کہا سنبھال لوں گا، میں نے کہا اللہ میں اکیلا ہوں، اللہ نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا اللہ آج میں بہت اداس ہوں، اللہ نے کہا نماز پڑھ کے دیکھ میں کتنے پاس ہوں۔ تین انسان تین چیزوں سے ہمیشہ محروم رہیں گے، غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ اللہ تمہاری توبہ سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گم شدہ چیز کے ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ خوشیوں کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور ان کی امت ڈانس کرتی ہے۔ باپ کی دولت نہیں، باپ کا ہونا ہی بہت بڑی دولت ہے۔ جس دور میں شوہر کے ساتھ بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اس دور میں بیوہ سے شادی کر کے میرے نبی نے عورت کو عزت بخشی۔
انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چوسر کھیلی گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون سے اور گوشت سے رنگ لیا۔ دماغ میں دنیا بھر کی ٹینشن اور دل میں اپنے بچوں کی فکر، ایسا ہوتا ہے پتا۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم منہ پر تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ یقین مانو وہ سب کچھ واپس پلٹ کر آئے گا جو آج آپ کسی کو دے رہے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کیا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیبوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں میں عزیز بنا رکھا ہے۔